بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء قال اتیت عائشۃ وہی تصلی۔ ما سبق میں باب قائم فرمایا، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، کہ سائل کے سوال کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دینا۔ اسی باب کے تحت یہ حدیث مروی ہے۔ میں پہلے مطابقت باب کے طور پر حدیث کے کچھ جملوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سن 10 ہجری میں سورج کو گرہن لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کے ساتھ سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی۔ نماز میں مردوں کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھی۔ اسی درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باپ شریک بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئیں تو دیکھا کہ نماز پنجگانہ کا وقت نہیں ہے، لیکن لوگ نماز میں ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا ما شان الناس، لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگ اس وقت نماز میں مشغول ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبحان اللہ کہا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے معلوم کیا کیا کوئی نشانی ہے؟ فاشارت براسها، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں نشانی ہے۔ تو یہ بتانا جب زبان سے نہیں ہوا، بلکہ یہ بتانا سر کے اشارے سے ہوا۔ کیا بتانا؟ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ معلوم کیا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
کوئی زبان سے کلمہ نہیں فرمایا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، یہی محل ترجمہ ہے، سر آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ اور سر کے اشارے سے سائل کے سوال کا جواب دینا یہ جائز ہے، یعنی مجیب پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جواب زبان سے دے. اب آپ اس حدیث کی سند کو دیکھیے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمہ عن اسماء. حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ ابن اسماعیل اور حضرت وہیب، ان دونوں کا ذکر پہلے گزر گیا ہے. یہاں پر خاص طور پر مجھے حضرت فاطمہ، حضرت اسماء، حضرت ہشام، ان تینوں سے متعلق بتانا ہے. حضرت ہشام یہ عروہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں. زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی کریم نے ان کو اپنا حواری فرمایا ہے. حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں، اور زبیر کے بیٹے ہیں عروہ، اور دوسرے بیٹے ہیں عبد الرحمن، تیسرے بیٹے ہیں منذر. ہشام کے بیٹے حضرت زبیر کے بیٹے عروہ، دوسرے منذر، تیسرے عبداللہ. عبداللہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، منذر ابن زبیر. تو عروہ کے بیٹے ہیں ہشام، اور منذر کی بیٹی ہیں فاطمہ. اس روایت میں جو فاطمہ ہیں یہ فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ فاطمہ بنت منذر بن زبیر ہیں، اور ہشام ابن عروہ ابن زبیر ہیں. تو گویا کہ عروہ اور منذر یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور عروہ کے بیٹے ہیں منذر، اور عروہ کے بیٹے ہیں ہشام، اور منذر کی بیٹی ہیں فاطمہ. تو یہ فاطمہ اور ہشام چچا زاد بھائی بہن ہوئے، اور ہشام کا نکاح ان کی چچا زاد بہن فاطمہ سے ہوا، تو یہ فاطمہ ہشام کی بیوی بھی ہے. یعنی ہشام بن عروہ بن زبیر، ان کی بیوی ہیں فاطمہ بنت منذر بنت زبیر.
تو یہ دونوں چچا زاد بھائی بہن بھی ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی بھی ہیں۔ تو عن ہشام عن فاطمہ، تو یہ ہشام اپنی بیوی فاطمہ سے روایت کرتے ہیں، اور فاطمہ کس سے روایت کرتی ہیں؟ اسما سے۔ اور یہ اسما کون ہیں؟ ان کے والد منذر کی والدہ، یعنی یہ اسما فاطمہ کی دادی ہوئی۔ تو یہ فاطمہ اپنی دادی اسما سے روایت کرتی ہیں، یعنی ہشام نے اپنی بیوی فاطمہ سے روایت کی ہے اور فاطمہ نے اپنی دادی اسما سے سنا ہے۔ یہ اسما بنت ابی بکر صدیق، یہ ہجرت سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 18واں نمبر ہے۔ نبی کریم سے ان کے حوالے سے 56 حدیثیں مروی ہیں، یعنی یہ 56 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حجاج ابن یوسف نے شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد سن 73 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ 100 سال کی عمر پائی تھی اور 100 سال کی عمر میں ان کا نہ کوئی دانت ٹوٹا اور نہ ان کی عقل میں کوئی تغیر ہوا۔ یہ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اتیت عائشۃ وہی تصلی جملہ حالیہ ہے، بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ فقلت ما شان الناس، تو میں نے کہا کہ لوگوں کا حال کیا ہے کہ لوگ بے وقت نماز میں مشغول ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نمازی سے کوئی بات پوچھنا یہ نمازی کی نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ نمازی کی نماز فاسد کب ہوگی؟ جبکہ نمازی اس سائل کے سوال کا جواب بالکلام دے دے۔ ما شان الناس فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے گویا کہ بتا دیا کہ سورج میں گہن لگا ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، قیام قائم کی جمع ہے، تو اب جو میں نے دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
نماز پڑھنے میں حضرت عائشہ تنہا نہیں ہیں بلکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقالت سبحان اللہ، تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا یہ سوال کے جواب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کچھ ہو جائے تو لوگ تسبیح کریں اور عورتیں تصفیق۔ تصفیق کا معنی ہے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، تاکہ نماز سے جو خارج ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نماز میں ہے۔ مگر یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ نے بجائے تصفیق کے سبحان اللہ کہا، اس لیے کہ تصفیق جب ہے کہ جب کہ اجنبی اور اجنبیہ کو نماز میں ہے یہ بتانا مقصود ہو، اور یہاں پر جن کو بتانا مقصود تھا وہ ان کی بہن تھی، اس لیے بجائے تصفیق کے انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ تو فرماتی ہیں فَقُلْتُ آیَةٌ، تو میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ آیتن، کیا کوئی نشانی ہے؟ نشانی سے مراد یعنی کیا عذاب الہی کی کوئی نشانی ہے کہ کسی نشانی کا ظہور ہو گیا ہے کہ سب لوگ نماز میں مشغول ہیں؟ اس لیے کہ سورۃ گہن یہ مقدمہ عذاب الہی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور یہ نشانی کا معنی ای علامت لقرب زمان القیامہ، کیا قیامت کے زمانے کے قرب کی علامت ہے؟ دو معنی ہو گئے، اور یہ علامتن کا معنی یہ ہے کہ کیا اس بات کی علامت ہے کہ سورج کا گہن لگنا، کہ سورج بھی مخلوق ہے اور اس پر بھی نقص کا تریان ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا مسخر ہے، اس کی تاثیر خیر پر نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاشارت براسہا، اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب بالاشارہ سن کر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی نماز میں شامل ہو گئی۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز بہت لمبی کی، تو فرماتی ہیں حتیٰ فقمت حتیٰ علانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی طول قیام اور شدت حرارت کی وجہ سے۔ فجعلت اصب علی راسی او علی وجہی، تو میں اپنے سر اور اپنے چہرے پر پانی ڈالنے لگی۔
سمجھے غشی جانتے ہیں کہ دھوپ وغیرہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے بولتے ہیں غشی. اور اہل طب کہتے ہیں کہ وہ قوہ محرکہ اور قوت حساسہ کا معطل ہو جانا ہے ضعف قلب کی وجہ سے. اب رہا یہ معاملہ کہ جب ان پر غشی طاری ہو گئی تھی تو غشی کا معنی تو بے ہوشی کیا ہوتا ہے. تو جب بے ہوش ہو گئی تو پانی کیسے ڈالنے لگی؟ تو اس کا جواب یہ کہ مراد یہ ہے کہ مجھ پر وہ حالت طاری ہو گئی جو کہ غشی سے بالکل قریب تھی. اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا، دو مسئلے معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر غشی جیسی کیفیت طاری ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عمل قلیل مفسد نماز نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پہلے بیان کی اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار یحت الجنۃ والنار یحت الجنۃ والنار. اگر حتی عاطفہ ہے، معنی کیا ہے؟ پہلے میں ترجمہ کروں اور پھر تینوں اعراب کی وضاحت کروں. شے کے معنی پڑھا اپنے شرح قائد میں، الشیء عندنا هو الموجود. اور ما من شیء یہ نکرہ تحت نفی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی ہو تو افادہ عموم کرتا ہے. اور لم اکن اریتہ یہ شیء کی صفت ہے، اور اریتہ میں ضمیر کا مرد شے ہے. الا رأیتہ یہ مستثنی مفرغ ہے، تو معنی ہوگا ما من شیء لم اکن اریتہ فی حال من الاحوال الا رأیتہ فی مقامی ھذا. فی مقامی یہ حال ہے، رأیتہ کی ضمیر فاعل سے، اور ھذا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، ہوا ھذا. تو معنی یہ ہوا کہ ہر وہ شے جس کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، ہر وہ شے جس کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اس ہر شے کو میں نے آج دیکھ لیا اس حال میں کہ میں اس مقام میں ہوں. یعنی کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ہر ایک شے کو میں نے اپنے اس مقام میں دیکھ لیا، ہر شے کو، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا، ہر شے کو دیکھ لیا. اب رہا یہ کہ کیا اللہ رب العزت کو بھی دیکھا؟ تو علامہ عینی نے یہ بڑی عمدہ بات کہی. فرماتے ہیں کہ لفظ شے اللہ رب العزت پر بھی صادق آتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ.
اے محبوب آپ فرماؤ کہ سب سے بڑی شہادت کون سی شے ہے؟ تو فرما دو اللہ، یعنی ہوا شے اللہ، وہ شے اللہ ہے۔ تو مانا ہوا کہ شے کا اطلاق اللہ رب العزت پر بھی ہے، اور یہاں پر نکرہ نفی ہے تو شے یہ عام ہے، تو اس عموم میں اللہ رب العزت بھی داخل ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا، اللہ رب العزت کو بھی دیکھا۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب فرمایا سرکار نے حتی الجنت والنار، تو حتی اگر یہ عاطفہ ہو اور اس کا معطوف علیہ الا رأیتہ میں ضمیر منصوب متصل ہو، تو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ضمیر منصوب متصل کی ہے، اس لیے وہ منصوب تو حتی الجنت والنار، یہ معطوف بھی منصوب، اور اگر حتی جارہ ہو تو حتی جارہ ہوگا تو لا محالہ جر دے گا، تو معنی ہوگا حتی الجنتی والناری، اور اگر ابتدائیہ ہو تو معنی ہوگا حتی الجنت والنار، الجنت والنار مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، یعنی حتی الجنت والنار مرئیۃ، تو تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جنت و جہنم کے دیکھنے کا معنی کیا ہے؟ تو ایک احتمال یہ کہ حقیقتاً جنت اور جہنم کو دیکھا ہو، بے طور کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور جنت و جہنم کے درمیان جو حجابات ہیں وہ اٹھا دیے ہوں، جیسے کہ معراج کی واپسی پر جب کفار مکہ نے بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے حالات معلوم کیے، اور تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان جو حجابات تھے وہ اٹھا دیے گئے تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ رؤیت تو آپ نے پڑھا علم کلام میں کہ رؤیت وہ امر ہے جس کو اللہ رب العزت رائی میں، دیکھنے والے میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اب رؤیت کے لیے جو 8 شرطیں آپ نے پڑھی ہیں شرع عقائد میں، تو وہیں پر علامہ سعد نے بیان فرمایا ہے کہ یہ شروط عادیہ ہیں، شروط عقلیہ نہیں ہیں، ہے نا، بلکہ تخلف جائز ہے، یعنی یہ شرطیں نہ پائی جائیں اور رؤیت ہو جائے۔ اور علامہ قرطبی نے کہا کہ یہ رؤیت اس طور پر تھی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جنت و جہنم کو ممثل فرما دیا تھا دیوار میں، قبلے کی دیوار میں۔ چنانچہ ایک ابھی حدیث پاک آگے آئے گی، ارأیت الجنت والنار ممثلتین فی قبلتی ھذا الجدار، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے انی صورت لی الجنت والنار فرأیتہما بدور ھذا الحائط۔ اچھا، لیکن علامہ عینی فرماتے ہیں کہ پہلا والا قول کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو، اللہ رب العزت جل جلالہ کے حکم سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقتاً جنت اور دوزخ کو دیکھا، یہ قول زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بعض حدیث میں فتناولت منہ عنقودا، اور میں نے چاہا کہ میں جنت کے باغ کے انگور کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لے لوں، اگر میں لے لیتا، توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نے جہنم دیکھا، یہاں تک کہ جہنم مجھ سے بالکل قریب ہو گئی تو میں پیچھے ہٹا اس ڈر سے کہ کہیں آگ مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقیقتاً جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مثل فتنة المسیح الدجال یا قریبا من فتنة المسیح الدجال۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ اسما نے مثل کا لفظ بولا یا قریب کا لفظ بولا، میں یہ بات مجھے یاد نہ رہی۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھ پر وحی کی گئی کہ تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا، جیسے کہ دنیا میں مسیح دجال سے تم کو آزمایا جائے گا۔ یعنی ایک آزمائش تو تمہاری دنیا میں فتنہ مسیح دجال سے ہوگی، اور یہ ان کی آزمائش ہوگی کہ جن کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ تو جیسے دجال کے فتنے سے آزمائش تمہاری دنیا میں ہوگی، ایسی ایک آزمائش تمہاری دنیا میں قبر میں ہوگی، تمہاری آزمائش یہ قبر میں ہوگی۔ مسیح، اسے مسیح کیوں بولتے ہیں؟ تو یا تو فعیل، یہ فاعل کے معنی میں ہے، یا فعیل بے معنی مفعول۔ اگر فعیل بے معنی فاعل ہو تو اس کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے لأنه يمسح الأرض، اس لیے کہ یہ زمین کو کے مسافات کو، زمین کی مسافت کو طے کرے گا۔ اور اگر مسیح ممسوح کے معنی میں ہو تو ممسوح کے معنی پہنچا ہوا، تو چونکہ اس کی آنکھ یہ ایک بالکل ایسا ہوگی کہ جیسے کہ پہنچ دی گئی ہے۔ آپ نے پڑھا کہ دجال یہ کانا ہوگا۔ اچھا، اور دجل کے معنی آتے ہیں کذب، دجال صیغہ مبالغہ ہے تو اس کا معنی ہے کذاب۔ اور ایک دجل کا معنی آتا ہے خلط، تو دجال اس لیے کہ چونکہ لوگوں کو خلط میں ڈالے گا۔ سمجھ گئے؟ اب قبر میں کیسے آزمایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ سوال کریں گے ما علمک۔ پہلے صیغہ جمع کے ساتھ چل رہا تھا انکم تفتنون فی قبورکم، انکم تفتنون فی قبورکم۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سوال کیا جائے گا ما علمکم بہذا الرجل، بلکہ سوال میں کیا بتایا ما علمک، اس لیے کہ بتانا یہ کہ تم میں سے ہر
ایک سے الگ الگ سوال ہوگا. کیا؟ ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ما علمک بہذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس مرد سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ سرکار. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ پوچھا جائے گا ما علموں کا بھی، میرے بارے میں تو تمہارا علم کیا ہے، بھی نہیں فرمایا، بالرجل فرمایا. اس لیے کہ یہ حکایت ہے فرشتوں کے اس قول کی جو فرشتوں کا قول مقبول سے ہوگا. اور یہ سوال کرنے والے دو فرشتے ہوں گے جن کا نام منکر نکیر ہوگا. اچھا، تیسری بات یہ کہیں گے ما علمک بہذا الرجل، اور ایک یہ نہیں کہیں گے ما علمک بہذا الرسول یا ما علمک برسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سوال ہو ما علمک بہذا الرسول، اس رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو یہ سوال بے منزل جواب ہو جائے گا. یعنی سوال کرنے والے فرشتے جب کہیں گے ان رسولوں کے، اس رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو جب یہ فرشتوں کی زبان سے لفظ رسول سن لے گا تو گویا کہ اس کو تو جواب کی طرف رہنمائی ہو جائے گی نا کہ یہ رسول ہیں، تو جواب کی طرف رہنمائی نہ ہو. کیا؟ جواب کی طرف رہنمائی نہ ہو. اس لیے ما علموں کا بہذا الرسول سوال نہیں ہوگا، بلکہ ما علموں کا بہذا الرجل، تاکہ کہیں فرشتوں کے قول کو سن کر ان کی تقلید میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تقلید میں نہ کہہ دے، تو بلکہ اپنے اعتقاد سے بتائے کہ یہ کیا ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ کہ سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. ذرا سوال تو دیکھیے، سوال یہ ہوگا کیا کہتے تھے، یہ سوال نہیں ہے کہ کیا کہتے ہو. یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم کہہ بھی دو گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اب، اور تمہارا دنیا میں ایسا نہیں کہتے تھے، تو وہ جواب معتبر نہیں ہے. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تم دنیا میں کیا کہتے تھے وہ بتاؤ. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فرماتی ہیں اچھا تو اب سرکار نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ، کہ سرکار نے فرمایا لیکن مومن یا موقن، فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اسما نے مومن کہا تھا کہ موقن، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، مومن ہو یا موقن. موقن کا معنی المصدق بنبوت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہیں گے ہوا محمد ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فأجبناہ واتبعناہ ہوا محمد. سمجھ گئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں
کہ مومن کہے گا ہوا محمد، وہ محمد ہیں، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس معجزات اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، فعجبنا، تو ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور واتبعنا، ہم نے ان کی اتباع کی، ہوا محمد، وہ محمد ہیں، ثلاثن، یہ 3 مرتبہ کہے گا، کیا یہ 3 مرتبہ کہے گا، ثلاثن 3 مرتبہ کہے گا۔ اب 3 مرتبہ کہنے کا مطلب ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا محمد 2 مرتبہ کہے گا، ہوا رسول اللہ یہ 1 مرتبہ کہے گا، اور جب یہ سوال کا یہ جواب دے دے گا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ سو جا سو جا سو جا سو جا۔ اچھا، سونے والا مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوالات کے جواب دینے کے بعد میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ سو جا، تو اس کے بعد بھی مومن زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یہ سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب رہا یہ معاملہ کہ سونے والے کو کیا ثواب سلام کیا جائے گا، تو یہ سوال نہایت کم فہمی اور کج فہمی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ دنیا کا سونا اور ہے اور برزخی نیند یہ اور ہے۔ کہا جائے گا سو جا صالحا ای منتفعا باعمالک و احوالک، اپنے اعمال اور اپنے احوال سے نفع حاصل کرتے ہوئے سو جا۔ اور یہ صالحا کا معنی یہ سو جا، تمہیں سونا مبارک ہو، اس لیے کہ اس کو جنت کی نعمتوں کے ساتھ مکرم اور معزز کیا جائے گا۔ اور کہیں گے فرشتے قد علمنا ان کنت لموقنا بی، ہمیں تو یقین تھا کہ بے شک تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے ہو۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا يَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء، لیکن منافق یا مرتاب، فاطمہ کہتی ہیں کہ اسماء نے منافق کہا کہ مرتاب یہ مجھے خبر نہیں، کہ اسماء نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، یا مرتاب یعنی یہ شک کرنے والا کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، بخدا میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو کہ لوگ کہتے تھے، میرا ان کے بارے میں کوئی تصدیق رسالت کی تصدیق کا کوئی اعتقاد نہیں تھا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں تک اس کا استخراج کیا ہے، اور اس کی حدیث کا بقیہ ٹکڑا آگے آئے گا۔ وہ آگے کیا ہے کہ پھر اس انسان پر لوہے کے گرزوں سے ایسا مارا جائے گا کہ یہ چیخے گا، اور اس کی چیخ انسان و جن کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے جنت و دوزخ کو دیکھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ یہ مخلوق ہیں، یعنی پیدا کر دی گئی ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ آپ نے پڑھا ہے الجنت والنار موجودتان
مخلوقتان، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ملا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور جنت میں داخل ہونا اور جنت سے نکلنا اور پھر جنت کی طرف لوٹائے جانے کا وعدہ، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جنت ابھی مخلوق ہے۔ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی، اس کا جواب آپ نے شرح عقائد میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ چلیے دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور عذاب قبر یہ اہل سنت عذاب قبر اور نعیم قبر کا ثابت ہونا یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اچھا تیسرا یہ کہ قبر میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ معلوم ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، یہ بھی ثابت ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال منکر نکیر یہ اصل ہے، اور سوال منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں، یہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو میت سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں۔ ایک مشہور مولوی نے یہ بھی کہا کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، جیسے کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ ما علم کا بہذا الرجل، 3 سوالات نہیں ہوں گے۔ وہ کچھ مولوی اسی ٹائپ کا ہے جو نئی نئی باتیں جماعت میں لا کر کے انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے اور جھوٹی شہرتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ مشکات شریف میں آپ نے پڑھا ہے اور ابو داود شریف میں ہے کہ فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور جب یہ حدیث میں ہے اور صراحتاً ہے تو پھر اگر بخاری شریف میں اس پوری حدیث کی تخریج نہیں ہے تو اس سے ان کا انکار کیسے ہو جائے گا، ہے نا؟ جیسے کہ یہ لمبی حدیث کا یہاں پر امام بخاری نے ایک ہی ٹکڑا نقل کیا ہے۔ یہ بدترین اور بہت فتنہ انگیز مولوی ہے، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو طاہر القادری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا زیادہ رد کرنا اور ان کو منہ لگانا میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ چوتھا، اس سے یہ بات بھی، یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ دجال نکلے گا۔ اچھا، 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رویت کے لیے عقلاً جو شرطیں ہیں، عقلاً رویت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی رویت اہل نبی کریم علیہ السلام کے لیے دنیا میں ثابت ہے کہ سرکار نے دنیا میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق میں، ان کی رسالت کی صحت میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز کسوف صحیح ہے اور اس میں قرات لمبا کیا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کسوف میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ یہ تو شرکت کا جواز معلوم ہوا، مگر ہمارے اس زمانے میں خوف فتنہ کی وجہ سے علماء نے نماز کی حاضری سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نمازی سے کوئی سوال کر لیا تو نمازی کی نماز ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جواب بالکلام نہ دے۔ اور چوتھی بات اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں کلام ممنوع ہے،
اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز میں اشارہ کر دیا تو اشارہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جبکہ حاجت ہو۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں عمل قلیل مفسد نماز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کے لیے اگر نماز میں کوئی چیز پیدا ہو جائے تو وہ تصفیق کریں گی، یعنی ہاتھ کی پشت ہاتھ پر ماریں گی۔ اور رہا یہاں پر جو سبحان اللہ کہا تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ یہ بات غیر محرم سے نہیں تھی بلکہ دو بہنوں کے درمیان تھی۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سورج گرہن کی نماز کے بعد میں خطبہ مستحب ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطبے کے شروع میں اول میں تحمید اور ثنا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ غشی اگر غشی مستقل نہ ہو، غشی یعنی ایسی غشی نہ ہو کہ جو کہ عقل کو زائل کر دے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب اگلا باب آپ دیکھیے، یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وفد عبد القیس کو، اگلا باب دیکھیے صفحہ نمبر 19 کی دوسری لائن میں، نبی کریم علیہ السلام کا وفد عبد القیس کو اس بات پر ابھارنا کہ وہ ایمان کی باتوں کی حفاظت کریں اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کو ایمان اور علم کی باتیں بتائیں۔ مالک ابن حویرث، ان کی حدیث آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ یہ 6 لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور نبی کریم کے پاس چند دن ٹھہرے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت لی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور یہ کہا تھا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، اپنی قبیلے میں چلے جاؤ اور ان کو علم دین سکھاؤ۔ اہلی یہ اہل کی جمع ہے۔ اچھا، جمع مقصور ہے۔ اچھا، اور تو کیا فرمایا تھا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ اس کے بعد میں وفد عبد القیس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے، پڑھا آپ نے چند صفحے پہلے کہ سرکار نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا تھا اور 4 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ مجھے پوری حدیث کی تفصیل نہیں کرنا ہے، آگے دیکھو آخر میں جملہ کیا ہے، احفظوہ واخبروہ من وراءکم، اے لوگو یہ جو تم کو میں نے بتایا ہے اسے تم خود بھی یاد رکھو اور ان کو خبر دو جو کہ تمہارے پیچھے تمہارے لوگ رہیں، تمہارے لوگ تمہارے قبیلے میں ہیں، انہیں خبر دے دو۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وفد عبد القیس کو علم و ایمان کی باتیں یاد کرنے پر ابھارا تھا۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو انسان کوئی بات جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ یہ بات اس تک پہنچائے جو نہ جانتا ہو، اور یہ آج فرض کفایہ میں سے ہے۔ اول اسلام میں ہر ایک پر فرض عین تھا کہ جو بات دین کی معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، یہاں تک کہ اب جب اسلام کامل ہو گیا اور اسلام مشارق و مغارب میں
پہنچ گیا. تو اب یہ فرض عام تو نہ رہا لیکن فرض کفایہ ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو بھی علم سکھانا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک ابن حویرث سے کیا فرمایا تھا؟ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور انہیں دین کا علم سکھاؤ. بات سمجھ گئے؟ اچھا، یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 حدیث مروی ہیں. اور یہ جو حدیث ہے ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، یہ کئی جگہ پر، یہ تو ایک جملہ ہے، پوری حدیث کئی جگہ پر آئے گی. ان کا مالک ابن حویرث کا انتقال سن 94 ہجری میں ہوا تھا اور یہ بصرہ میں انتقال ہوا اور بصرہ ہی میں یہ مدفون ہوئے. مالک ابن حویرث، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مالک ابن حویرث ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن صحابہ کرام کی زیارت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. اگلا باب دیکھیے، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ. ملا بھائی؟ ارے ملا نہیں ملا؟ وتعلیم اہلہ، بخاری شریف میں اتنا ہی ہے، باب الرحلہ فی المسألۃ النازلہ، مسئلہ نازلہ میں کوچ کرنا. اب یہ